30واں پارہ سورۃ النازعات۔ نازعات ڈوب کر سختی سے کھینچنے والے، اس کا معنی تو اس میں فرشتوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں، انہی کے نام سے اس کی سورت کا نام ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے کچھ کاموں کی قسمیں اٹھائی۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان کی جو ڈوب کے سختی سے جان نکالنے والے ہیں۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اور آسانی سے بند کھولنے والے۔ دو قسم کے فرشتوں کا یہاں پہ ذکر کیا، ایک سختی سے جان نکالنے والے مراد کافر کی جان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح قبض کرنے والا فرشتہ آتا ہے، ایسے پوری ایک جماعت آتی ہے کسی کی روح قبض کرنے کے لیے، پیچھے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہے وہ قریب آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، تو وہ آ کے دو فکروں میں سے ایک فکرہ بولتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا پھر یا ایتھا النفس الخبیثہ۔ تو یہاں خبیثہ کا ذکر ہے، والنازعات غرقا، ڈوب کے سختی سے جان کھینچنے والے۔ تو وہ فرشتہ آ کے بولتا ہے کہ اے خبیث جان، اخرجی الی سخط اللہ و غضب اللہ، اللہ کے غصے اور اللہ کی ناراضگی کی طرف نکلا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بولتا ہے تو جان، اس کی کافر کی جان پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو پھر اس کو وہ ایسے کھینچتا ہے جیسے گیلی بھیگی ہوئی روئی میں گرم سلائی رکھ کے اس کو کھینچا جاتا ہے، تو کیسے وہ شاں کی آواز آتی ہے اور اس کا روئی کی کیا حالت بن جاتی ہے۔ اور ایک اور مثال دی کہ جیسے کانٹوں والی شاخ ہو اور اس کے اوپر مخمل کا کپڑا ڈال کے اس کو کھینچا جائے تو کپڑے کی کیا حالت رہ جاتی ہے، اس طرح ایک کافر کی جان کھینچ جاتی ہے۔ یہ ہے والنازعات غرقا۔ اور والناشطات نشطا، بند کھولنے والے آسانی سے، یہ مومن کی جان ہے، جیسے مشکیزہ ہوتا ہے تو اس کا منہ کھولا جائے تو پانی آسانی سے بہہ جاتا ہے، یا شاپر یا بوتل وغیرہ میں پانی ہو تو آسانی سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ ہے مومن کی جان کہ اس کو آ کے پکارا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، نکل آ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کی طرف۔ تو بالکل آسانی سے مومن کو کوئی زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ موت کی سختی تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، تو آسانی سے جان نکل آتی ہے۔ بہرحال یہاں اللہ نے فرشتوں کی قسمیں اٹھائی، پھر کہا کہ جو تیرنے والے ہیں فضا کے اندر، اللہ کے حکم کو لے کے جانے والے، اللہ کے معاملات کو عین سر انجام دینے والے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، اور جس دن سخت ہلا دیا جائے گا زلزلے کے ساتھ اس زمین کو، اور اس کے پیچھے ایک اور زلزلہ آئے گا، اور ہلانے والا آئے گا۔ پہلے میں نفخہ اولا کا ذکر ہے کہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، زمین پہ زلزلہ آئے گا، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی الا ماشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر دوسری دفعہ زلزلہ آئے گا تو سب کو اٹھا دیا جائے گا، قبروں سے زندہ کر دیا جائے گا، اور وہ میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے۔ یہاں بات سوچنے کی کہ اللہ نے فرشتوں کی قسمیں اٹھا کے قیامت کا تذکرہ کیوں کیا؟ دراصل مشرکین مکہ فرشتوں کو مانتے تھے کہ جان نکالنے والے فرشتے ہی، مرنا تو سب مانتے تھے لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں مانتے تھے۔ تو یہ آخری بارے میں تقریباً زیادہ تر قیامت کے حوالے ہیں، تو وہ نہیں مانتے تھے، تو اس لیے کہا کہ دیکھو والنازعات غرقا والناشطات نشطا، تم مانتے ہو کہ فرشتے جان نکالتے ہیں، فرشتے ہی کافر مسلمان کی، اور فرشتے ہی سارے کام سر انجام دے رہے ہیں، تو وہی فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان سور لے کے کھڑا ہوا ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا تو وہی فرشتہ، جیسے باقی کام سارے اللہ کے حکم سے فرشتے کر رہے ہیں، تو اللہ کے حکم سے فرشتہ سور بھی پھونک دے گا، قیامت بھی برپا ہو جائے گی جس کا تم انکار کرتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کی کہ دونوں نفخے فرشتے اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو کے رہے گی، میدان محشر سج کے رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ درمیان میں ذکر کر دیا، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی ذکر آئی ہے جب اس کو کہا تھا کہ کوہ طور پہ اس کو وحی ملی، مدین سے واپس جا رہے تھے، اپنے پچھلے سارا تفصیل سے واقعہ سنا تھا، جا رہے تھے تو وہی اللہ نے کہا کہ جا کے فرعون کو ڈرا، تو وہ فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، تو پھر کہا کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس موسیٰ اور فرعون کے واقعہ میں تمہارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، عبرت کا سبق ہے کہ یہاں پہ دو باتیں مقصود تھی، درمیان میں سارا قیامت کا تذکرہ تھا، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنا۔ ایک تو مشرکین مکہ کو متنبہ کیا کہ دیکھو سرکشوں کا انجام یہ ہوتا ہے، وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، مجھ سے اوپر کون ہو سکتا ہے، تو موسیٰ ایسے ہی آ گیا، تو اللہ نے اس کو اسی سمندر میں ڈبو دیا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو پار لگایا تھا، اور پھر اس کی لاش کو رہتی دنیا تک اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سرکشوں کا انجام کرتا ہے۔ دوسرا پیغام تھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے نبی، ان کافروں کی شرارتوں سے تنگ نہ ہو، جو اسلام کے خلاف اٹھتے ہیں، اللہ ان کا حشر یہ کرتا ہے، جو رسول پہلے آئے ہیں ان کی بھی مخالفتیں کی گئی ہیں، تیری کوئی نئی مخالفت نہیں کی جا رہی، مخالفتیں ان کی بھی ہوئی ہیں، اور اللہ نے ان کا یہ حشر کیا ہے۔ یہ وجہ تھی قیامت کے تذکرے کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کر لی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے
زمین و آسمان کا تذکرہ کیا کہ دیکھو میں نے اتنے مضبوط آسمان اور اتنی مضبوط اتنی بڑی ہیوی میں نے زمین بچھا دی ہے، تو جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، تو اللہ تمہیں مار کے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جب تمہارا نام و نشان نہیں تھا اللہ تمہیں دنیا میں لے آیا، تو تمہاری سائنسدان بھی کہتے ہیں آج تحقیق کے بعد کہ ریڑھ کی ہڈی کچھ نہیں ہوتا، یہ رہتی ہے قبر کے اندر بھی، باقی ساری ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ریڑھ کی ہڈی باقی رہتی ہے، وہ وہاں سے اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ نہ بھی رہے تو اللہ پھر بھی انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، کہا کہ جب بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، قیامت مراد ہے، مصیبت کبریٰ، قیامت آ جائے گی، انسان یاد کرے گا ما سعی، جو اس نے کوشش کی ہوگی، جو بھی اس نے دنیا میں اچھے کام کیے، برے کیے، نیکیاں کی، دنیا کے لیے کی، آخرت کے لیے، وہ ساری چیزیں یاد کرے گا، ہاں میں نے وہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، وہ سارا قیامت کے آنے کے ساتھ ہی یاد کرے گا۔ اس دن جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، یعنی اس کو کھینچ کے لانے والے میدان محشر میں 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے اس کو کھینچنے کے لیے۔ اتنی بڑی جہنم ہے۔ اللہ اس کو پوچھے گا جب سارا حساب کتاب ہو جائے گا، اللہ پوچھے گا حلیم طلعتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی حلیم مزید اور لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھے گا اس کے اوپر، وہ کہے گی بس 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 کر تو، اب میں بھر چکی ہوں، تو وہ بھرے گی، ورنہ وہ بھرنے والی نہیں ہے، اتنی وسیع جہنم والا۔ تو جہنم قیامت کے دن ظاہر کی جائے گی، اور سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنہوں نے جو سرکش تھے اور جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی تھی۔ دنیا کو ترجیح کا مطلب ہے کہ آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو ترجیح دینا۔ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، دنیا حاصل کرنا غلط نہیں ہے، لیکن غلط تب ہوتا ہے جب ہم آخرت کو، عبادات کو، اللہ کے حکام کو پسے پش ڈال کے دنیا کی طرف جاتے ہیں، تو پھر وہ دنیا کو ترجیح ہوتا ہے، آخرت کو برباد کرنا ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو روک لیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات کو سے رک گیا۔ خواہشات کا مطلب جو ایسی خواہشات جو اللہ کے حکم کے خلاف تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف تھی، اس خواہش سے رک گیا۔ ورنہ ہر خواہش غلط نہیں ہوتی، اچھی خواہشات بھی ہوتی ہیں، اسلام کے مطابق خواہشات بھی ہوتی ہیں، ان سے عمل کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے۔ تو وہ خواہشات جو اسلام کے مخالف تھی، ان سے وہ رک گیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ مَأْوَاهُ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ آسان سا کلیہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا۔ تقوی، اللہ کا ڈر، اور دوسرا اپنی خواہشات کو، اسلام کے مخالف خواہشات کو روک کے رکھنا، یہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور بالکل آسان سی بات ہے، ہم نے تقوی کے بارے میں پہلے سنی تھی۔ تقوی کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی ہم نے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، یہ ہم اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے لیکن پھر بھی مانتے ہیں اللہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ تو نہیں رہے لیکن پھر بھی مانتے ہیں ہمارے وہ آخری نبی ہیں۔ اور تنہائی پاکیزہ رکھنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور دوسرا نمازوں کی قائم کرنا، پہلے بارے میں اللہ نے بیان کیا، اور جو اللہ نے ہمیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرنا، یہ مختصر سی تعریف ہے تقویٰ کی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا، ہم نے بڑی کوشش کی ہے، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، نہیں پیدا ہوتا، 3 کام کر لیں، بالکل آسان سے 3 کام ہے، ایٹومیٹکلی اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام ہے یہی آخری 2 پارے 29واں اور 30واں، اس کو ترجمے سے سمجھ کے پڑھیں۔ ایسا اللہ نے قیامت کا اور سارے حوال ذکر کیے ہیں، بندہ اس کو غور سے پڑھے نا، قیامت والے دن یہ ہوگا یہ ہوگا، ایسے جیسے بندہ کوئی سین دیکھ رہا ہوتا ہے، منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، واقعی اس کے دل میں رہے گا کہ یہ ہونے والا ہے تو یہ ہو کے رہے گا۔ پھر دوسرا کام ہے کہ اکیلا قبرستان کا چکر لگائے، کسی کو ساتھ مت لے کے جائے، اکیلا جائے قبرستان میں اور جا کے دیکھے یہ میرے فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں قبر ہے، اس کی یہ پرسنالٹی تھی، اس کا یہ مقام تھا، یہ درجہ تھا، اور آج یہ یہاں پڑا اور میں نے بھی زمین کے کسی اس طرح کے حصے قبر میں سما جانا ہے، تو پھر اس کو اس کی آخرت یاد آئے گی، اللہ کا ڈر آئے گا۔ تیسرا کام صبح و شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ صبح و شام 100 مرتبہ ایک تصویر پوری پڑھے، ایٹومیٹکلی اس کے اندر تقویٰ آئے گا، اللہ کا ڈر بھی آئے گا، خواہشات بھی اس کی کنٹرول ہوں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کا سوال کرتے ہیں، قیامت کب آئے، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے قیامت کا۔ تیری ذمہ داری ہے نبی کیا ہے؟ تو نے صرف اس کو ڈرانا ہے، ان کو ڈرانے والا بننا ہے، ان کو جہنم سے ڈرانا ہے، جنت کی رغبت دلانی ہے، نیک کاموں کی طرف لے کے آنا ہے، برے کاموں سے روکنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کو کہہ دے کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا نا کہ کتنی دیر ٹھہری ہوئی، آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، تو کہیں گے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، ہم تو صرف دنیا میں ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے،
بس یہ ہم دنیا کے اندر ٹھہرے ہیں، اتنی زندگی تھی، حالانکہ 60 70 80 90 سال پچھلی امتیں گزر کی، ہزاروں سال بھی گزارنے والے نوح علیہ السلام کے دور کے ہزاروں سال عمریں گزار کے جانے والے بھی یہی کہیں گے کہ لم یلبثوا الا عشیۃ و ضحاھا، ہم تو صرف ایک صبح یا ایک شام دنیا کے اندر رہ کے آئے ہیں، یہ ہے دنیا۔ ایک مثال بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے انسان سمندر میں انگلی ڈبوئے اور باہر نکالے، اور یہ انگلی کے ساتھ لگنے والا ایک قطرے سے کم حیثیت رکھنے والا پانی یہ ہے دنیا، اور وہ سمندروں کا لامحدود پانی یہ آخرت ہے۔ یہ تناسب جو دنیا آخرت کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور ہم دیکھ لیں گے ہماری تگ و دو کافی ساری کوششیں کس کے لیے ہیں، آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔